کیا ہو اگر مالی آزادی کا راستہ زیادہ محنت کرنا نہیں بلکہ بالکل مختلف انداز سے سوچنا ہو؟ آج ہم کوڈی سانچیز کے اسی انقلابی نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ایک کرایہ دار کی ذہنیت سے نکل کر اپنی زندگی کا مالک بنا جائے۔ یہ بات مسئلے کی جڑ تک پہنچتی ہے۔ کوڈی کا کہنا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی کی ڈرائیور سیٹ پر نہیں بیٹھے بلکہ ایک مسافر ہیں۔ ہم اپنی ہی کہانی کے مالک نہیں بلکہ کرایہ دار بن گئے ہیں، اور اکثر ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مالک بننا اتنا ہی ضروری ہے تو ہم آخر پھنسے کیوں رہتے ہیں؟ آئیے ان نفسیاتی زنجیروں کو سمجھیں جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکے ہوئے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ اکثر صرف خوف ہوتا ہے۔ کوڈی خود اعتراف کرتی ہیں کہ وہ ایک ڈرپوک تھیں جو اس احساس کو بہت حقیقی بنا دیتا ہے۔ یہ ناکامی کا خوف ہی ہے جو ہمیں ایک محفوظ نوکری یا راستے پر چلنے پر مجبور کرتا ہے جو دراصل ہماری صلاحیتوں کو قید کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہیں پر ایک بنیادی تضاد سامنے آتا ہے۔ ہمارے پیارے ہماری حفاظت چاہتے ہیں، وہ ہمیں محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن غیر معمولی ترقی کے لیے سوچے سمجھے رسک لینے پڑتے ہیں۔ یہ محبت اور خواہش کے درمیان ایک مسلسل کشمکش ہے۔ یہ رکاوٹیں صرف خیال ہی نہیں ہیں۔ کوڈی ایک حیران کن کہانی سناتی ہیں جہاں کامیاب کاروباری خواتین لفظ پیسہ سن کر جسمانی طور پر سہم گئیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیسے کے بارے میں ہمارے جذبات جیسے ناکامی کا خوف یا شرمندگی کتنے گہرے اور طاقتور ہو سکتے ہیں۔ تو ان گہری رکاوٹوں کو توڑا کیسے جائے؟ کوڈی کے مطابق اس کا راز یہ سمجھنا ہے کہ دولت کوئی جادو نہیں بلکہ ایک زبان ہے، اور اگر آپ یہ زبان سیکھ لیں تو آپ مواقع کی ایک پوری نئی دنیا کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ یہ نقطہ بہت گہرا ہے۔ فائنانس کی دنیا کو اکثر جان بوجھ کر پیچیدہ رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص کلب کی طرح ہے جس کی اپنی زبان ہے۔ جب آپ یہ زبان سیکھ لیتے ہیں تو آپ صرف کلب میں داخل نہیں ہوتے بلکہ آپ کھیل کے اصول بدلنے کی طاقت بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس زبان کا سب سے طاقتور لفظ کیا ہے؟ وہ ہے سیلر فائنانسنگ۔ یہ وہ خفیہ ہتھیار ہے جس کے بارے میں کوڈی بات کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے آپ بہت کم یا بغیر کسی ذاتی سرمایہ کے ایک پورا کاروبار خرید سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک گیم چینجر ہے۔ اور یہ عمل اتنا بھی پیچیدہ نہیں جتنا لگتا ہے۔ ایک ایسا مالک ڈھونڈیں جو بیچنے کے لیے تیار ہو، قیمت پر اتفاق کریں اور پھر ڈیل کو اس طرح بنائیں کہ آپ کاروبار کے مستقبل کے منافع سے ہی اسے ادائیگی کریں۔ یہ کروڑ پتیوں کے لیے نہیں بلکہ ہوشیار لوگوں کے لیے ایک حکمت عملی ہے۔ تو آپ کس قسم کے کاروبار کو نشانہ بناتے ہیں؟ کوئی چمکدار ٹیک سٹارٹ اپ نہیں۔ کوڈی کا پلے بک بورنگ کاروباروں پر مرکوز ہے، جیسے لانڈری میٹس، کار واش، وہ کاروبار جو شاید گلیمرس نہ ہوں لیکن مسلسل کیش فلو پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ رکیں، بھلا کوئی منافع بخش کاروبار کیوں بیچے گا؟ یہ سوال ذہن میں آنا بالکل فطری ہے، لیکن اس کا جواب اکثر پیسے کے بارے میں نہیں بلکہ زندگی کے بارے میں ہوتا ہے۔ وجوہات بہت انسانی ہوتی ہیں۔ کوئی ریٹائر ہونا چاہتا ہے، کوئی تھک چکا ہے، کسی کے پاس کاروبار سنبھالنے والا کوئی نہیں، یا کوئی صرف ایک نئے ایڈونچر کے لیے تیار ہے۔ یہ زندگی کے موڑ ہیں، اور یہی موڑ ایک ہوشیار خریدار کے لیے دروازے کھولتے ہیں۔ کوڈی نے گیٹ وے ڈرگ کاروبار کہتی ہیں، اور یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ ایک بار جب آپ ایک ڈیل کرنا سیکھ لیتے ہیں تو یہ صرف ایک مالی لین دین نہیں رہتا، یہ آپ کے ذہن کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ آپ دنیا کو مواقع کی ایک نئی عینک سے دیکھنے لگتے ہیں۔ لیکن صرف ایک ڈیل کرنا کافی نہیں۔ اصل طاقت ایک ایسا نظام بنانے میں ہے جو مواقع کو آپ کی طرف کھینچے۔ یہی آپ کا غیر منصفانہ فائدہ ہے، اور یہ طویل مدتی کھیل کھیلنے کے بارے میں ہے۔ یہاں سوچ میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے۔ پرانا طریقہ ڈیلز کا پیچھا کرنا ہے جو کہ تھکا دینے والا ہے۔ نیا طریقہ ایک میگنیٹ بننا ہے۔ مواد تخلیق کر کے آپ مواقع کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ یقین کرنا شاید مشکل ہو، لیکن یہ سچ ہے۔ ڈوین دی راک جانسن کی تقریباً 80% سوشل میڈیا پوسٹ دراصل ان کمپنیوں کے اشتہارات ہوتی ہیں جن کے وہ خود مالک ہیں۔ یہ اس حکمت عملی کی ایک ماسٹر کلاس ہے، اپنے پلیٹ فارم کو مواقع کے لیے ایک مغناطیس بنانا۔ اور یہ وہ حکمت عملی ہے جسے کوئی بھی ابھی شروع کر سکتا ہے۔ اپنے بینک سٹیٹمنٹ کو دیکھیں، پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ اپنی پسندیدہ کافی شاپ، کار واش۔ ان اخراجات کو اثاثوں میں تبدیل کرنے کا سوچیں۔ ان کاروباروں کو خریدیں جن کے آپ پہلے سے ہی گاہک ہیں۔ لیکن اس سب کے ساتھ ایک آخری اہم سچائی بھی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ مالی آزادی کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور یہ قیمت ہمیشہ ڈالر میں نہیں ہوتی، یہ جذباتی اور سماجی قربانیاں بھی مانگتی ہے۔ کوڈی کے والد کا یہ اقتباس بہت گہرا ہے۔ آزادی کا ہمیشہ ایک ایگزٹ ٹیکس ہوتا ہے۔ یہ مشکل فیصلوں کو، جیسے نوکری چھوڑنا یا ایک رشتہ ختم کرنا، نقصان کے بجائے ایک ضروری قیمت کے طور پر دیکھنے کا ایک نیا طریقہ ہے۔ یہ اگلی سطح پر جانے کے لیے ادا کیا جانے والا ٹول ہے۔
ये तरक्की का एक सबसे मुश्किल हिस्सा हो सकता है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप उन लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं जिनके साथ आपने शुरुआत की थी। आपकी तरक्की दूसरों को बेचैन कर सकती है और बाज़ औक़ात इस सफ़र की कीमत कुछ रिश्ते भी होते हैं। और हम कोडी के इस ताकतवर सवाल के साथ ख़त्म करते हैं जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। आप कौन सा ऐसा पहाड़ चढ़ रहे हैं जो आपका है ही नहीं? इस बात पर गौर करें कि क्या आपकी ख्वाहिशात वाकई आपकी हैं या किसी और की तवक्कुआत का बोझ। अगर इस गुफ्तगू ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो मज़ीद ऐसे गहरे तज्ज़ियों के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें।